نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے۔ جہاں تک ہاتھ باندھنے کے طریقے کی بات ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنا کر بائیں پونچے کو پکڑ لیں اور باقی تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیلی چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پونچے پر رکھیں۔ سنن نسائی میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کی تو ہاتھوں کو بلند کیا اور تکبیر کہی، پھر چادر لپیٹ لی اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت، پہنچے اور کلائی پر رکھا۔ جہاں تک ہاتھ باندھنے کی جگہ کا مسئلہ ہے تو اس تعلق سے سمجھنا چاہیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد یعنی وائل بن حجر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حافظ قاسم بن قطلوبغہ الاختیار شرح مختار کی احادیث کی تخریج میں کہتے ہیں ھذا سند جید۔ علامہ محمد ابو الطیب مدنی شرح الترمذی میں کہتے ہیں ھذا حدیث قوی من حیث السند۔ محقق عابد سندھی طوالع الانوار میں کہتے ہیں رجالہ ثقات۔ اور آگے چلیں، الجوہر النقی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں نبوت کے اخلاق و عادات میں سے ہیں: ایک افطار میں جلدی کرنا، دوسرے سحری دیر سے کھانا، تیسرے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ علامہ ابن عبد البر نے تمہید کے اندر روایت نقل کی۔ عقبہ ابن صحبان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے سنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں حضرت ابو وائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سنا یا ان سے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کو کس طرح رکھوں، تو انہوں نے بتایا کہ دائیں ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہتھیلی کے اوپری حصے پر ناف سے نیچے رکھے۔ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نمازی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہاتھ کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کے پشت، پونچے اور کلائی پر رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا مسنون ہے۔